بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے معاملات اور معاشرت کی اہمیت۔ معاملات اور معاشرت کی اہمیت آپ سے میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ عقائد کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ ایسے ہی اخلاقیات کیا ہوتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرنا، بری جو عادتیں ہیں ان کو کمزور کرنا اور اچھی عادتوں کو مضبوط کرنا، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بغض نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، اور اسی طرح ہی اپنے اندر شکر کا مادہ پایا جائے، آخرت کی محبت پائی جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت پائی جائے، صبر پایا جائے، تواضع پائی جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ باقی یہ 2 شعبے وہ ہیں معاملات اور معاشرت۔ معاملات ہمارا لین دین جو ہوتا ہے، یا ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو رہ رہے ہیں، نکاح شادی کے معاملات ہیں، طلاق کی باتیں ہیں، وراثت کے قانون ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ معاملات کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں اس میں سے۔ اور معاشرت ہمارا رہن سہن جو ہوتا ہے، ہم معاشرے میں جو رہتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر کے اندر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، دفتر کے اندر رہیں گے تو کس طریقے سے ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ، اور ان کے اندر ہم نے کیسے رہنا، کیسے ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پائی جاتی ہے، لوگ معاملات اور معاشرت کو دین کا جز نہیں سمجھتے، وہ اس کو دین کا جز نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب شادی کی بات ہے تو شادی ہم جیسے مرضی کرنا چاہیں، ہمیں شریعت اس بارے میں کوئی وہ نہیں دیتی ہے، خوشی کا موقع ہے جیسے مرضی کر لو۔ یا ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کے اندر شریعت کا کیا بات ہوئی؟ بس ٹھیک ہے، سود نہ ہو، یا جو ہے آپ جو ہے مطلب سود پہ قرضہ نہ لو، ٹھیک ہے، اور کسی کو سود کے اوپر قرضہ نہ دو، تو بس زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ایک وہ سمجھ لیتے ہیں، اور اچھے اچھے دیندار لوگ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کاروبار کیسے کیا جا رہا ہے، کیا وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، نہیں ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جناب ایک ظاہری طور پہ تو ہم سود نہیں لے رہے بینک سے، ہم کوئی ایسی چیز نہیں لے رہے، لیکن کہیں ہمارے کاروباری معاملات کے اندر ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ جہاں پہ کہیں ہمیں سود کا گناہ ہو رہا ہو، تو لوگ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کاروبار جیسا کرنا چاہیں گے ہم کر لیں گے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب لوگوں کے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے واپس نہیں کر رہے ہوتے، مجھے بہت سے دوستوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ جو بندے کاروبار کرتے ہیں، وہ وہاں پہ ایک عمومی ایک مزاج بن چکا ہے کاروبار کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کا پیسہ لگا کے رکھو یا نیچے لگا کے رکھو، اس کو یوں اصطلاح بولتے ہیں، نیچے لگا کے رکھو۔ کیا مطلب نیچے لگا کے رکھو؟ کہ آپ کو اس آدمی نے 1 لاکھ کا مال دیا ہے تو آپ اس کو فل پیمنٹ نہیں کرتے 1 لاکھ روپے کی، آپ کیا کریں گے؟ اس کو 50,000 کی پیمنٹ کر دی، 50,000 روک لیے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے جناب مجھے 50,000 باقی بھی پیمنٹ کر دیں، اگرچہ آپ نے وہ سارا مال بیچ بھی دیا ہو، تو پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تم اگلا مال دو گے نا تو اس کے ساتھ میں کروں گا، یہ پیمنٹ میں جو ہے یہ ادا کر دوں گا، تمہاری یہ پیمنٹ جو میں ادا کر دوں گا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ 1 لاکھ روپے کا مال دیا، تو اب آپ نے کیا، مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے نا کہا کہ 50,000 پچھلا تھا اور 50,000 اس مال کا، تو 50,000 پھر لگا لیے نیچے جائے۔ تو اس طریقے سے لوگ لاکھوں روپیہ
करोड़ों रुपया क्या करते हैं, दूसरे का लगा के रखते हैं अपने उसमें से, कारोबार कर रहे हैं। और अपना जाती पैसा बहुत थोड़ा होता है, और इस तरह लोगों से चीजें, मुख्तलिफ लोगों से चीजें ले ले के वो उसको सिर्फ उसको आगे बेच रहे होते हैं, और लोगों के पैसे के ऊपर सारा चीजें चल रही होती हैं। और ये अच्छे अच्छे दीनदार, ज़ाहिरी तौर पे हाजी, नमाजी, बड़े बड़े मशाइख के साथ ताल्लुक वाले, तबलीग में जाने वाले, खत्म नबूवत का काम करने वाले, जिहाद के साथ मोहब्बत रखने वाले, ये जो हैं ये तकरीबन क्या है, सब के सब इसी तरह ही होते हैं। बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती हजरात इस चीज में मुब्तला पाए जाते हैं, और इसको दीन का हिस्सा नहीं समझा जाता कि जनाब किसी आदमी का पैसा बिला वजह रोके रखना, उसको पैसे ना देना, ये क्या है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। हदीस में मना किया गया है इस चीज से। मतलुल गनी ये जुल्म, कि गनी का टाल मटोल करना क्या है, जुल्म है, जुल्म। कि माल मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, पैसे नहीं दे रहा। या तो है ना कि आपने कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज रखे हुए थे पैसे, वो तो बात समझ में आती है, उसको बता दिया कि जनाब ये क्या है, ये सिक्योरिटी के तौर पे मैंने रखे हुए हैं। लोग वापस नहीं करते पैसे को। और मैंने कई कारोबारों को देखा है ऐसे कि वो डूबते हुए लोगों का पैसा करते 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 करोड़ों रुपए तक बात पहुंच जाती है, और उनके पूरे पूरे कारोबार डूब जाते हैं, कारोबार डूब जाते हैं। कारोबार को जो नुकसान होता है वो यही होता है कि जो लोगों को, इसको कहते हैं रिकवरी करना, ये रिकवरी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप पैसा तो दे दोगे, लेकिन लोग रिकवरी नहीं, पैसा आपको वापस नहीं करेंगे उसमें से, मतलब हम चीज दे दी है, चाहे वो बेच भी चुके होंगे, चाहे आप बेच भी चुके होंगे, वो आपको देंगे नहीं। तो इस तरीके से वो पैसे की वो लगाई रखते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब, मैंने कई साथियों से कहा, मैंने कहा इसकी वजह क्या है, वो कहते हैं जनाब वो बंदा अब कारोबार करने पे मजबूर हो जाएगा, वो अगली मर्तबा क्या करेगा, दोबारा आपको माल ला के देगा, कि वो इस लालच के अंदर कि मेरा जो पिछला पैसा रुका हुआ है ना वो आ जाए किसी तरीके से। तो फिर अगले इस तरीके से करते रहते हैं कि जनाब, कई एक जो है वो कहते हैं जनाब हम 10 लाख का माल रखेंगे अपने अंडर जो है, कोई कहता है जी मैं 15 लाख रखूंगा, कोई कहता है इतने लाख के जो है ना मैं आपको करूंगा, फुल पेमेंट नहीं करेंगे कभी भी, वो इतना रोक ही रखेंगे कि उसमें से जनाब अगले बंदे को, तो जो बंदा बेचारा गरीब होता है वो मारा जाता है इसी उसके अंदर, कि वो कर नहीं सकता, उसको पता है कि जनाब जब उसका पैसा रुक गया तो मार्केट में वो कहाँ से नया सामान उठाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर तो बड़ी पार्टी होती है तो उसके लिए तो उठाना आसान होता है, कि लोगों उसकी गुडविल होती है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी है, वो किसी को पैसा दे देगा, तो अब वो फंस गया है। वो दिन की जो है, अगर अगले दुकानदार की दिन की लाख की भी सेल हो रही होगी तो वो आगे से क्या कहेगा, कहेगा जी ना मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे तो हालात ऐसे नहीं है। आपने बहुत से लोगों को भी देखा होगा कि लोग कर्जा ले लेते हैं, वापस आपको नहीं करेंगे। कोई किताब आपसे ले लेंगे, आपको वापस नहीं करेंगे। कर्जा ले लिया, किताब आपसे ले ली, और ये उलमा के अंदर भी ये आदत होती है, तलबा के अंदर भी ये आदत होती है कि जनाब आपने कोई किताब उनको दे दी, या उन्होंने मदरसे की कोई किताब अपने पास रख ली, अब वो किताब वापस नहीं करेंगे, वो अपने पास जमा रहेगी उनकी जो है। हालांकि क्या थी, जी एक अमानत है लोगों की, एक उसमें से जो उस बंदे की किताब है, उसको जल्द से जल्द उसको चीज पहुंचाएं वापस जो है। जब आपने पढ़ ली है, नहीं पढ़ी, आप वापस कर दें, उसमें से क्यों आप इस चीज को वो कर रहे हैं। तो ये अब क्यों ऐसा करते हैं। हम्म, कि कर्जे की वापसी कभी इस तरीके से लोगों के पैसा रखा हुआ होगा, ठीक है ना, कि जनाब वो आपको पैसे वापस नहीं करेंगे,
کاروبار کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کا پیسہ کھا جائیں گے، اور پھر بھی کیا رہیں گے، دیندار کے دیندار رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، حاجی کے حاجی رہیں گے، حاجی کیا بلکہ الحاج کے الحاج جو ہوتے ہیں، الحاج رہتے ہیں، حاجی نہیں الحاج، یعنی ہر سال حج اور عمرے کریں گے، لیکن کیا ہوگا، لوگوں کا پیسہ دبائی رکھیں گے، تو معاملات ہیں ایسے ہی جو ہوں گے، شادی بیاہ کے معاملات ہوں گے، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ کس طریقے سے آ رہا ہے، شادی کے اوپر کیا تقریبات ہو رہی ہیں کیا نہیں ہے، اس فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، مال جو ہے وہ فضول کے اندر اڑایا جا رہا ہے، 10 10 15 15 لاکھ کے ہال بک ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ شادیاں ہو رہی ہیں، اور پھر بھی کیا رہیں گے، دیندار کے دیندار، اور یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو کیوں نہ ہم خرچ کریں۔ بھائی اللہ نے مال جو دیا تھا تو آپ کیا کرو، جو حقدار ہیں ان کو وہ چیز پہنچا دو، آپ ان کو وہ چیز پہنچا دیں، یا اگر آپ کہیں کہ جناب ہم تو کسی کا حق نہیں رکھتے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے شادی کے اوپر اگر کروڑ روپیہ خرچہ کر دیا تو کون سا ہم نے کوئی گناہ کر دیا، کروڑ روپے اگر ہم نے خرچ کر دیے، 2 کروڑ خرچ کر دیے، 5 کروڑ خرچ کر دیا، تو ہم نے کون سا گناہ کر دیا، پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، سارا کچھ کیا، لیکن آپ نے ایک ایسے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا کیا ہے جس سے کیا ہوگا، معاشرے کے اندر میری زندگی کا ایک اثر ہوتا ہے لوگوں کی زندگی کے اوپر۔ میں اگر اس طریقے سے مال کا ضیاع کرنا شروع کر دوں، یا میں دکھاوے کے اندر خرچ کروں گا، تو جو میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں پر اس کا ایک اثر پڑے گا، تو وہ بھی کیا ہوں گے، اس غلط چیز کے اندر وہ قرضے لے کر لوگوں سے اس میں مبتلا ہوں گے، یا مجبور ہو جائیں گے فیملی پریشرز کی وجہ سے۔ تو کم سے کم مجھے اتنا تو ضرور سوچنا چاہیے، یہ تو یہ تو کافروں کی سوچ ہے کہ میرا مال کیا ہے، وہ تو میرا مال ہے، میں جیسے مرضی اس کو خرچ کرنا چاہوں خرچ کر سکتا ہوں، لوگوں کو کیا ہے اس سے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، بعض لوگ رشوتیں لے کے بعد میں توبہ طائب ہو جاتے ہیں، جناب ہم نے کیا ہے، ہم توبہ کر لی ہے جناب، رشوتیں ہم نے بڑی لی ہیں، کروڑوں روپیہ کمایا، بلڈنگیں بنا دی، گھر بنا دیے، کاروبار چمکا دیے اس کے اوپر، اور کروڑ ہا کروڑ روپیہ جمع کر کے جو ہے، لیکن اس کے اوپر کیا ہوگا کہ بھائی اب جو ہے، جب رشوت جب لی تھی کسی سے، تو وہ اس کا مال جو ہے وہ واپس کرنا بھی کیا تھا، وہ آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ اس مال کو واپس پہنچائیں ان لوگوں تک۔ ایسے ہی وراثت کا مال ہوتا ہے، لوگ وراثت کا مال کیا کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور اس طرح اور موروثی زمینیں آ رہی ہوتی ہیں، قبضہ کی ہوئی ہوتی ہیں، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا، جہاں پہ کوئی کسی کی جگہ کوئی معلوم ہے کہ یہ بیچارہ نہیں کر سکتا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اور سال ہر سال اس کے مال کو کیا کر رہے ہیں، اس پہ پیسہ لگائی جا رہے ہیں، فصل لگائی جا رہی ہے اور پیسہ کھا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، اور حدیث میں جو آتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین بھی نہ حق دبا لی، اگر ایک بالش زمین بھی، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا توق، 7 زمینوں کی جو ہے وہ، اس میں سے ایک بالش زمین کیا چیز ہے، ایک بالش زمین پہ، اور آپ کہیں گے کہ جی ایک بالش زمین بھی کوئی کرتا ہوگا، اب جائیں لوگ ایک ایک انچ کے لیے کیا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک ایک انچ کسی کے ساتھ پہلے کی کیا کر لیتے ہیں، دبوچ لیتے ہیں، اس طریقے سے وہ جو 1 انچ ہے وہ ہمارے کھاتے میں آ جائے۔ یہ فکر نہیں ہوگی کہ جناب اس میں سے جو ہے کہ میں کیا کروں، میں کس طریقے سے واپس کر دوں۔ یہ چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ ہمیں بڑی ملتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ پچھلی صدی کے اندر اس چیز کے اوپر انتہائی زور دیا
کہ معاملات کی صفائی کے اوپر کہ جناب آپ کے کیا ہونے چاہیے، معاملات درست ہونے چاہیے. ایک مشہور واقعہ ہے، جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ جو تھے وہ آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جو ریل کا کافروں کی حکومت تھی، دیکھیں انگریزوں کی حکومت تھی، تو ریل کا ٹکٹ کا کیا ہوتا تھا کہ جو 12 سال سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا وہ اس میں سے یہ جو تھا کہ اس کا آدھا ٹکٹ ہوتا تھا اور جو 12 سال سے اوپر اس کو پورا ٹکٹ ہوتا تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ آئے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تھے بیٹا بھی ساتھ آیا تھا ان کے، حضرت نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو یہ بیٹا ہے یہ 12 سال سے چھوٹا ہے یا 12 سال سے بڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت 12 سال سے ہے، چند دن بڑا ہے لیکن لگتا چھوٹا ہے. تو کہا تھا ٹکٹ آدھا لیا تھا پورا لیا تھا؟ کہا کہ ٹکٹ کیا ہے، ٹکٹ آدھا لیا تھا، ٹکٹ آدھا لیا تھا. حضرت تھانوی نے خلافت ختم کر دی تھی، خلافت ختم کر دی تھی اور کہا تھا کہ مجھے دھوکہ لگا ہے، میں تو آپ کو نیک سمجھا تھا، میں تو آپ کو نیک سمجھا تھا کہ جو بندہ اس طرح اگر ریل والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اب اس کو کوئی دین سمجھتا ہے؟ آج کل کے زمانے کے اندر بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا، آج کل کمپریسرز جو ہے نا سردیوں کے اندر دینداروں نے بھی لگائے ہوئے ہوں گے. جی اب ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو بجلی کا بل پے کرتے ہیں، اگر ہم نہیں لگائیں گے تو باقی لوگ جو کر رہے ہیں تو بھائی آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں، آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. انہیں وہ ہم پہ ٹیکس بہت لیتے ہیں، ہم سے ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کرو، وہ ظلم کر رہے ہیں تو تم بھی ظلم کرنا شروع کر دو. بجلی جو چوری ہوگی وہ کیا ہوگا، وہ دوسروں کے کھاتوں میں پڑ جائے گی. حکومت نے آپ پہ ظلم کیا، آپ نے کیا کر دیا، باقی لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. جیسے لوگوں کی مسجد میں جو جوتے چوری ہوئے تھے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی اور کے جوتے پکڑ کے آ جاتے ہیں. یہ جناب کیا ہوا، ہمارے جوتے چوری ہوئے تو ہم نے، ہمارا کیا قصور تھا. ٹھیک ہے؟ وہ اب اس میں سے یہ آپ کو معاشرے کے اندر ایک عمومی یہ ایک مزاج پایا جائے گا، ایک عمومی مزاج پایا جائے گا معاشرے کے اندر ہمارے. کیونکہ اس کے اوپر زور دیا ہی نہیں جاتا، اس پہ زور دیا ہی نہیں جاتا کہ جناب آپ کے پاس کس کس آدمی کی کیا کیا امانت پڑی ہوئی ہے، آپ نے اپنے پاس لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کس کس کے پیسے دینے ہیں وہ لکھا ہی نہیں جاتا. اچھا جی، کیا کیا چیز میری ہے، کیا کیا چیز میری اہلیہ کی ہے، کیا کیا چیز میرے بچوں کی ہے، بچوں کی جو ملکیت ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو استعمال کی کیا ترتیب ہوگی. اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ جناب خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، جس طرح مرضی ہم چاہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. حالانکہ چھوٹے بچوں کی اگر کوئی چیز ملکیت کے اندر ہے اس کو آپ اور ماں بھی استعمال نہیں کر سکتے اس چیز کو، اگر وہ ان کو مالک بنایا گیا تھا اس چیز کو. تو یہ جو ہے اس میں سے تو یہ چیزیں جو ہے یہ کیا ہے اس میں سے. ایک منٹ ذرا پاس کیجیے گا. تو اب ان چیزوں کو دین نہیں سمجھا جاتا، بس وہی سمجھا جائے گا کہ جناب کیا ہے دین جو ہے وہ کیا بن گیا اس میں سے، بس چند چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں
دین کی ایک وہ آ گئی نماز، روزہ، تہجد، نوافل، ذکر خوب ہو گیا. یہ چیز کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ آئے، کسی کا بھی حق نہ آئے. ایک ایک روپے کا حق جو ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے جو ہے نا ایک دانک دینار کا چھٹا حصہ بھی اگر کسی کا وہ ہوا، کسی کے کھاتے میں آ گیا، ایک دانک دینار کا درہم کا چھٹا حصہ، تو یہ اس میں سے کیا ہوگا؟ تو دوسرے کی 700 باجماعت نمازیں جو ہیں، 700 جو جماعت والی نمازیں، وہ دوسرے کے کھاتے میں چلی جائیں گی. تو میں کچھ حساب لگا رہا تھا، تقریباً کوئی 120 115 روپے کے حساب کو کوئی حساب بنتا تھا. اگر اتنا بھی کسی کے کھاتے میں چلا گیا تو 700 باجماعت نمازیں کیا ہو جائے گا؟ اور دوسرے میں چلا جائے گا. اب یہ جو چیزیں ہیں، کیسے کسی کی آپ اس میں سے کسی کی آپ نے امانت رکھی ہوئی تھی، امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، لوگ کیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں. ایسے ہی صرف امانت صرف یہ نہیں، اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے اور وہ اس نے آپ کے ساتھ امانت رکھوائی تھی، وہ بات جو ہے، تو آپ اس بات کو آگے پھیلا نہیں سکتے. وہ بھی کیا ہے؟ ایک امانت ہے آپ کے پاس. تو یہ صورتحال ہے یہ زندگی. اس لیے بڑی احتیاط کریں اپنے گھر کے اندر بھی، چیزوں کے معاملات کے اندر بھی. اور جو آدمی اس طرح کی بات کرے گا تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ایسا بندہ پاگل ہے، ایسا آدمی پاگل ہے. کہ جو احتیاط کرتا ہوگا کہیں گے ایسے کوئی کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جناب بیوی کے ان کا 1 روپیہ جو تھا وہ ان کے ذمے رہتا تھا. تو بیوی کا 1 روپیہ رہتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے اب تو بیوی تو رات کیا ہوتا ہے، حضرت کو نیند ہی نہ آئے، نیند ہی نہ آئے. اور بار بار جو ہے نا وہ دیکھیں بیوی کو اٹھ کے جو ہے نا کہیں جاگ رہی ہیں یا سوئی ہوئی ہیں کہ میں نے 1 روپیہ دینا ہے ان کا، 1 روپیہ دینا. تو بیوی جو تھی وہ سمجھ گئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کیا ہے؟ ان کو میں نے 1 روپیہ دینا تھا تو مجھے جو ہے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. کہ رات بھر جو ہے اس طرح جاگ رہا تھا کہ جناب کہیں میں نے ان کا پیسہ جو ہے نا. اور گھر کی ایک ایک چیز طے تھی کہ یہ بیگم کی چیز ہے، یہ میری چیز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جو خلفاء آئے ان کے اندر بھی پھر یہی مزاج آیا، پھر یہی مزاج آیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ یہ فرماتے ہیں کہ جی والد صاحب جو تھے، جب آخری اس عمر کے اندر جو تھا کوئی بھی چیز اگر ان کی وہ ہوتی تھی تو وہ فوراً کیا کرتے تھے، کہتے یہ فوراً جو ہے نا کوئی چیز اگر وہ ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جناب یہ واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ کمرے سے جو ہے. کسی نے کہا کہ حضرت کیا ابا جی آپ کیوں اتنا وہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میری ملکیت میں ہے، میری ملکیت میں ہے. تو اگر کوئی تمہاری اماں کی کوئی چیز اس کمرے کے اندر آ گئی، گلاس وغیرہ یا ایسی چیزیں آ گئیں اور وہ تو ہو سکتا ہے تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ بھی کیا تھی، میری وراثت میں سے ہے، تو یہ میری وراثت میں سے ہے. تو تو ٹھیک ہے، تو تو میری وراثت میں سے ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جناب وہ اس میں سے کہیں اس کو تم وراثت نہ سمجھ لگ پڑو. تو اس طرح کی جو ہے صورتحال. اور جب ان کا انتقال ہوا تو
कहते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला आरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम नहीं थे, लेकिन हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह तरबियत याफ्ता थे। जब वो गए घर में, तो जो थे उनकी कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई थी मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। तो मुत्तकी साहब फरमाते हैं कि मैं वो कोई एक दवाई उठा के लाया, ताकत की एक दवाई। तो मैंने कहा कि हजरत आप बड़े कमजोरी आपको हो रही है, तो आप ये दवाई इस्तेमाल कर लें, ये दवाई अभी इस्तेमाल कर लें। तो डॉक्टर वही आरपी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई ये तो तुम्हारे वालिद साहब की उसमें से है, विरासत में से है, तो तुम कैसे ले आए उठा के, तुम कैसे ले आए, इसमें तो सब वारिसों का हक है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हजरत मैं सब वारिसों से इजाजत लेकर आया हूँ, मैं सब वारिसों से इजाजत लेकर आया हूँ। एक दवाई जो है, मैं सब वारिसों से इजाजत लेकर आया हूँ, मुझे मालूम है कि ये विरासत का माल है। आज कोई इसको विरासत की चीज को कोई समझता है? और कोई ऐसा घर में करने की कोशिश करेगा तो अगला बंदा क्या करेगा? अगर खातून ऐसा करेगी तो उसका खामन उसको पागल समझेगा, अगर खामन ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसकी बीवी उसको पागल समझेगी। जनाब ये क्या बात, तो ये गैरों की बातें क्यों करते हैं कि जनाब घर की जो चीजें मुतय्यन होनी चाहिए, किसकी मिल्कियत में है ये, कौन मालिक है इन चीजों का? फिर जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर उस वक्त जो है ना सारी गैरों की बातें जो है ना वो सब क्या हो चुका होता है, उस वक्त सब असलियत निकल आती है। तो पहले क्या था, जितना था ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ एक रस्मन ये बातें कही जाती हैं, रस्मन, रस्म के तौर पे जो है लोगों एक दूसरे को खुश करने के लिए। जनाब जनाब हम तो एक दूसरे को गैर नहीं समझते, हम तो एक दूसरे को गैर ही नहीं समझते। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमारे पास आते हैं ना केसेस, जब वो माल के ऊपर जो चल रहे होते हैं, खावंद और बीवी के जो झगड़े होते हैं, तो हमें पता है ना फिर क्या चक्कर होता है कि जनाब इन्होंने ये एक एक कपड़े के ऊपर क्या हो रही होते हैं, फिर लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। इन्होंने जी हमारे ये फलां कपड़ा जो है ना रख लिया, ये फलां चीज रख ली। तो इस तरीके से जो है ये चीजें चलती हैं। तो इसलिए अपने अंदर एक एहसास पैदा कीजिए, ये मामलात के अंदर जो है सब चीजें लिखी हुई हों आपकी, आपके पास कोई अमानत है, किसी के पैसे देने हैं, कुछ है, किसी के हुकूक अदा करने थे आपने, उन सारे हुकूक को लिखिए, उनसे माफी मांगिए या उनको अदा कीजिए। किसी का पैसा नाहक खा लिया है, चोरी का पैसा है, डाके का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, सूद का पैसा है, उसको अदा करने की फिक्र में लगिए। विरासत के माल के अंदर अगर कोई गड़बड़ हुई हुई है, उसको अदा करने की फिक्र कीजिए। कारोबार को शरीयत के मुताबिक चलाने की कोशिश कीजिए। जब ये ऐसा करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी वाकई क्या है, इसका मतलब है कि दीन की क्या है, एक अहमियत है। ये तो एक चीज हुई उसमें से, ठीक है ना। हुकूक का मतलब यही था कि जनाब जितने आपके पास जिम्मे कोई वो हैं, पैसे कोई थे, तो उनको लिखें अपने पास कि मैंने अदा करने है, इतना कर्जा मैंने लिया हुआ है, किस किस तारीख को लिया था, कितना अदा कर दिया, कितना रहता है मेरे जिम्मे। इबादत वगैरह का तो वैसे ही लिखना होता है कि नमाज रोजे कितने मेरे जिम्मे हैं, कितने मैं अदा कर रहा हूँ, क्या सूरत हाल है। लेकिन ये चीजें भी, हज नहीं किया वो तो उसकी वसीयत लिखें। तो इन सबको लिख के अपने पास एक तरतीब बना लें। फिर हम कहेंगे कि जनाब वाकई इसका मतलब है कि आपके अंदर क्या है, दीन की फिक्र है, दीन की फिक्र है। अगर नहीं है तो फिर कोई इसका मतलब है कि दीन की फिक्र नहीं है। और आदत ये बन जानी चाहिए, कोई बंदा कुछ भी आपके पास आपसे पैसे लेता है या आपको पैसे देता है, फौरन अपने पास लिखा करें कि जी फलां डेट फलां तारीख ये चीजें आई हैं, इस मकसद के लिए था, और सारी चीजें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हम मुआशरत के ऊपर बात करेंगे कि मुआशरत क्या चीज़ है, कि उसमें से क्या होता है।
تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.